نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 28 سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 سے لے کر 203 تک۔ اس لیسن کو ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 199 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے۔ ہم نے جو 199 آیت پڑھی تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم پلٹو جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ اور بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ دیکھیں تو لوگ حج کر کر واپس آ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو، واستغفر اللہ۔ اتنا بڑا نیکی کا کام کر کے آ رہے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے بخشش مانگو۔ اور اس سے استغفار کے حکم کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ سید الاستغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ اس طرح سے کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا اعبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں تیرے وعدے اور عہد پر قائم ہوں جتنا مجھ سے ہو سکا۔ میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام کاموں کے شر سے جو میں نے کیے، اور میرے اوپر جو تیری نعمتیں ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، پس تو میرے گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس استغفار کو یقین رکھتے ہوئے دن کو پڑھے اور اسی دن شام سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو آدمی اس استغفار کو یقین کے ساتھ رات کو پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت پیارا استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا۔ صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی دعا سکھا دیں جو میں نماز میں پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم یعنی گناہ کیے ہیں اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، پس تو اپنی خاص مغفرت کے ساتھ میرے تمام گناہ معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ استغفار تو اور بھی بہت سارے سکھائے گئے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اتنے سارے ورژنز کیوں سکھائے گئے؟ تاکہ ہم مختلف ورژنز کو پڑھ کر، مختلف دعاؤں کو پڑھ کر اللہ سے بخشش مانگنے والے ہوں اور ان میں ہمارا احساس باقی رہے۔ ایک ہی استغفار آپ مستقل پڑھتے رہیں تو آپ کا شعور ادھر سے ادھر ہونے لگتا ہے، لیکن اگر آپ مختلف قسم کے استغفار پڑھتے رہیں تو آپ کا شعور بیدار رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو اتنے خوبصورت الفاظوں میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص محبت ہے، اس کی خاص رحمت ہے کہ بخشش مانگنی کیسے ہے، وہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ حج جیسی بڑی فضیلت والی عبادت کر کے لوگ لوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم،
بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. آپ کو میں نے لاسٹ لیسن میں ایک حدیث سنائی تھی کہ اگر کسی نے حج اللہ کے کہنے کے مطابق کیا ہے تو اس کے گناہ ایسے صاف ہو جاتے ہیں جیسے وہ اس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. کتنا کلین ہو جاتا ہے گناہوں سے وہ. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم بخشش مانگو. کیونکہ ہم جتنے بھی اچھے نیک کام کر لیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں, اور وہ اللہ کے خاص رحم و کرم سے ہی پھر معاف ہو سکتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُم پورے کر چکو تم مناسککم اپنے مناسک. قضیتم کا جو لفظ ہے قاف ضاد چھوٹی یا سے ہے, معنی قطعی فیصلہ کرنا, کسی کام کو انجام تک پہنچانا. تو جب تم مناسک حج ادا کر چکو, یعنی عرفہ جانا, مزدلفہ جانا, پھر اسی طرح سے مزدلفہ میں ٹھہرنا, پھر واپس مینا آنا, تو جب تم یہ مناسک حج ادا کر چکو فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو, کذکرکم جیسا کہ یاد کرنا ہے تمہارا, آباءکم اپنے باپ دادا کو, او اشد ذکرا یا زیادہ شدید ذکر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب تم حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو. عرب کے لوگ حج سے فارغ ہو کر مینا میں میلہ لگایا کرتے تھے اور اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے, قربانی کرنے, سر منڈوانے اور طواف کعبہ اور سعی صفا و مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن تم مینا میں قیام کرو گے تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو گے, جیسے جاہلیت میں تم اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کا ذکر کیا کرتے تھے. بہرحال اب آبا و اجداد کے تذکرے پر فخر کرنا جائز نہیں ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ عاجزی اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو عرب جاہلیت کا ایک طریقہ تھا کہ انہوں نے حج کو کمرشلائزڈ کر دیا تھا, اور وہ شعر و شاعری کی مجلسیں جماتے اور اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے اپنے آبا و اجداد کے قصے سناتے اور اس میں فخریہ باتیں کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا اور کہا کہ تمہارے باپ داداؤں کا تم پر وہ احسان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا تم پر ہے, اسی لیے اسی کا ہی ذکر کرو. یہ ذکر کرنا اللہ ہی کا حق ہے. اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں, جیسا کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں الذین آمنوا اشد حبا للہ. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا او اشد ذکرا. یہاں جو الفاظ آئے ہیں او اشد ذکرا, اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ زیادہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ حصول قلب کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. اور تیسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو. تمہارے یاد کرنے میں اخلاص ہونا چاہیے, تمہارا دل بھی حاضر ہونا چاہیے, اور تم کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہو, سب سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرنے والے ہو. قیامت کے دن ہماری باتیں تولی جائیں گی اور دیکھا جائے گا کہ کس کی باتوں میں اللہ کا ذکر زیادہ تھا اور کون دنیا کی باتیں کر کر کے اس دنیا سے چلا گیا. اگر ہمیں اللہ کے بارے میں بولنا پڑے تو ہم کتنی دیر بول سکتے ہیں؟ بالفرض اگر میں آپ میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کو یہاں بلا کر کہوں کہ آپ اللہ کے بارے میں 15 منٹ اپنی ٹاک دیں, تو ایسا لگے گا کہ شاید ہمیں کچھ بھی نہیں آتا بولنے اور ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے. اور اگر اپنی پسند کی کسی چیز کے اوپر 15 منٹ بولنے کا موقع ملے تو ہم 15 منٹ سے بھی تجاوز کر جائیں گے اور ہماری زبانیں بالکل نہیں اٹکیں گی. تو اس حوالے سے بھی
غور و فکر کرنا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کے بارے میں بولنا پڑے تو ہم کتنی دیر بول سکتے ہیں، اور اگر ہمیں اپنی پسند کی بات پر بولنا پڑے تو ہم کتنی دیر بول سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو لوگ حج پر جاتے ہیں، حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیاوی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، کوئی چیز خرید کر لائے ہیں تو اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو کتنی قیمت میں خریدا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا کھایا کیا پیا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ایک موقع دیا ہے کہ آپ حرم پہنچ گئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے مَن یقول کوئی وہ ہے جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہم کو فی دنیا دنیا میں وما لہو اور نہیں ہوتا اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ خلاق کہتے ہیں ہر طرح کی بھلائی کا معین حصہ، یعنی فکسڈ حصہ یا بڑا حصہ، وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق سے حاصل کرتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصود اول دنیا کا حصول ہوتا ہے، جو صرف اور صرف دنیا اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر ربنا آتنا فی دنیا کے بعد حسنہ کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی یہ شخص صرف اور صرف دنیا مانگ رہا ہے اور دنیا میں بھی حسنہ نہیں مانگ رہا، یعنی دنیا مانگ کر خود کے لیے مصیبتیں ہی مانگ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مذمت کر رہے ہیں کہ جو صرف اور صرف اپنی دعاؤں میں دنیا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، اور آخرت میں پھر ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن یقول کوئی کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہم کو فی الدنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتاً بھلائی، وقنا اور تو بچا ہم کو عذاب النار عذاب سے آگ کے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی حسنہ مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی حسنہ مانگتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو دنیا اور آخرت کی حسنات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ یہاں جو ربنا کا لفظ ہے اس میں آپ دیکھیں تو ٹرانسلیشن میں اے ہمارے رب آ رہا ہے، ایکچولی یہ یا ربنا تھا، لیکن یا ربنا کو جب مرج کر دیا گیا تو یہ بن گیا ربنا، اسی لیے اس میں یا کا ترجمہ موجود ہے۔ جب کبھی آپ اس طرح کی دعائیں قرآن پاک میں پڑھیں گے ربنا تو اے ہمارے رب ترجمہ کیا جائے گا، اے ہمارے رب۔ اے جو ہے وہ یا سے نکلتا ہے، یا حرف ندا ہے تو یا کا ترجمہ اس میں موجود ہے۔ ایکچولی یہ کیا تھا یا ربنا، تو یا ربنا کو مرج کر دیا گیا تو کیا بن گیا ربنا، با کے اوپر زبر آ گئی، اور جب با کے اوپر زبر آ گئی تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں اے کا معنی موجود ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں تو ہمیں حسنہ عطا کر۔ حسنہ کہتے ہیں ایسی حالت جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو، اور اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں بھلائی، تو ہم
کیا کیا کچھ مانگتے ہیں. دنیا کی حسنہ میں مال و دولت، رزق، صحت، نیک اولاد، خوشیاں، عافیت، لوگوں سے بے نیازی، اچھے دوست، دنیا میں ترقی، جوانی، اچھی جگہ شادی، طاقت، اپنا گھر، یہ سب کچھ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ اس سے مراد ہے. دیکھا جائے تو ایک جملہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو، لیکن اس ایک جملے میں کتنی وسعت ہے. تو دنیا کی بھلائی میں ہر دنیاوی خیر شامل ہے. پھر وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی. تو آخرت کی حسنہ سے مراد خوف سے امن میں آنا، اعمال نامے کا دائیں ہاتھ میں ملنا، پل صراط پر تیزی سے گزرنا، حوض کوثر کا پانی نصیب ہونا، آخرت کے تمام مراحل میں آسانی کا ملنا، جنت کا ملنا، اللہ کا دیدار نصیب ہونا، جہنم سے خلاصی مل جانا. تو دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اس دعا میں جمع کر دی گئی ہے. ہر شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. دنیا میں بھلائی میں ہر دنیاوی خیر کو شامل کیا گیا ہے، اور آخرت کی بھلائی میں جیسے دیگر باتیں ہم نے پڑھی، لیکن سب سے اعلیٰ شے اللہ کی رضا اور جنت میں داخلہ ہے. اب جنت میں جو داخل ہوگا تو لازماً وہ میدان حشر میں بڑے بھاری خوف سے نجات پالے گا. حساب کتاب میں اللہ اس کو آسانی دے گا. اسی طرح سے آخرت کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ آسانی سے طے ہو جائیں گے. جہاں تک جہنم سے نجات کا تعلق ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ دنیا میں اس کے اسباب مہیا کیے جائیں. یعنی دنیا میں وہ شخص ایسے کام کرے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات دے دے. مثلا اللہ اس کو محرمات سے بچائے، حرام کاموں سے بچائے، اللہ اس کو گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس کو شک و شبہات سے بچائے. اسی طرح سے اللہ اس کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھا اخلاق عطا کرے. دیکھا جائے تو یہ سارے کام دنیا میں کرنے کے ہیں. محرمات سے بچنا، گناہوں سے اجتناب کرنا، شک و شبہات کو ترک کرنا، اسی طرح سے نیکی میں سبقت لے جانا، اچھا اخلاق اپنانا. لیکن ان سب کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ انسان جہنم سے نجات پالے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حسنہ ایسی حالت ہے جو اللہ کو پسند ہو. وہ نعمتیں ہیں جو اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب لے جائیں. تفسیر طبری میں آتا ہے کہ ایک مفسر جن کا نام قاسم بن عبد الرحمن ہے، وہ کہتے ہیں کہ جسے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم مل گیا تو اسے دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی مل گئی، اور وہ جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا جائے گا. یہ دعا اتنی پیاری ہے، اس کی فضیلت پر بھی احادیث آتی ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت فرمائی جو پرندے کے ننھے بچے کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا، یعنی وہ اتنے بیمار ہو گئے تھے، اتنے ویک ہو گئے تھے کہ ان کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ پرندے کے ننھے بچے کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا یا سوال کیا کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں یہ دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ تو نے مجھے جو آخرت میں سزا دینی ہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تمہیں اس کی استطاعت اور طاقت کہاں؟ تم اللہ کی سزا کو برداشت کرو گے؟ کیا تم نے مانگا اللہ تعالیٰ سے؟ تم نے یہ دعا کیوں نہیں کی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جب آپ طواف کرتے ہیں، نفلی طواف ہو، جب آپ عمرہ کرتے ہیں، کیونکہ عمرے میں بھی طواف ہوتا ہے، اور جب آپ حج کر لیتے ہیں تو طواف زیارہ بھی ہوتا ہے، طواف میں اسپیشل دعا یہ والی ہے۔ جب آپ طواف کرتے ہیں تو جیسے ہی رکن یمانی سے حجر اسود تک کا حصہ آپ کراس کرتے ہیں تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ والی دعا پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اپنے ذہن میں بھی رکھنا چاہیے کہ ہم جب دنیا کی حسنہ مانگ رہے ہیں تو کیا کیا کچھ مانگ رہے ہیں، اور اگر ہم آخرت کی حسنہ مانگ رہے ہیں تو ہم کیا کیا کچھ مانگ رہے ہیں۔ کتنی آسان ہے زبان پر یہ دعا الحمدللہ، اور کتنا کچھ الحمدللہ اس میں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا مانگتے تھے تو اس دعا کو نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں تو یہ دونوں حدیثوں کے راوی حضرت انس ہیں۔ تو جہاں یہ امت کو بتانے والے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہے کہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو اس پر خود بھی بھرپور طریقے سے عمل کرنے والے تھے۔ جب بھی دعا مانگتے حضرت انس تو اس دعا کو نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ دعا کھڑے کھڑے کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، لیٹے ہیں تو کر سکتے ہیں، چلتے ہوئے کر سکتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ دعا تو ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، اور کتنی بہترین دعا ہے، الحمدللہ سبھی کو یاد ہے۔ تو دنیا کی حسنہ میں کیا کیا کچھ مانگتے ہیں؟ مال و دولت، رزق، ہر طرح کا رزق، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر عطا رزق ہے نا۔ رزق مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، نیک اولاد مانگتے ہیں، خوشیاں مانگتے ہیں، شادی شدہ زندگی ہے تو شادی شدہ زندگی کی خوشیاں مانگتے ہیں، شادی نہیں ہوئی تو اچھی جگہ شادی ہونا مانگتے ہیں، طاقت مانگتے ہیں، سلطان مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بے نیازی مانگتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کو پتہ ہے، لوگوں کے ساتھ بے نیاز ہو جانا، جو کچھ بھی لوگوں کے پاس ہے اس پر دھیان ہی نہ جانا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کتنی مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ جب انسان لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر مطمئن ہے، یعنی ان ادر ورڈز آپ اللہ تعالیٰ سے شکر گزار ہونا مانگ رہے ہیں۔ پھر دنیا میں ترقی مانگتے ہیں کہ دنیا میں بھی جو کام آپ کریں اللہ اس میں بھی برکت دے، اس میں بھی ترقی دے۔ نیکیوں کی توفیق مانگتے ہیں۔ اسی طرح سے آخرت کی حسنہ میں خوف سے امن مانگتے ہیں۔ اتنا خوف ہوگا کل قیامت کے دن، نجات کا خوف کہ یا اللہ نجات ملے گی نہیں ملے گی۔ تو قیامت کے دن انسان بہت بڑے خوف سے دو چار ہوگا، اللہ یہ کہ جس کو اللہ محفوظ رکھے۔ تو خوف سے امن مانگتے ہیں۔ پھر اعمال نامہ
دائیں ہاتھ میں ملنا مانگتے ہیں. یہ ایک کلیئر اناؤنسمنٹ ہوگی جس کو سیدھے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ مل جائے گا کہ یہ شخص جنت میں جائے گا. سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے کا مل جانا یہ جلد ملنے والی خوشخبری ہوگی قیامت کے دن. پھر آپ دیکھیے پل صراط پر تیزی سے گزرنا, اور یہ انسان تبھی گزر سکتا ہے جب اس کے پاس نیک اعمال کی خوب ساری روشنی ہو. تو دنیا میں نیک اعمال کریں گے تو کل پل صراط پر روشنی بنے گی نا, اور پھر جتنی روشنی ہوگی اتنی تیزی سے انسان پل صراط کو پار کرے گا. پھر حوض کوثر کا پانی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جو حوض کوثر سے پانی پی لے گا اس کو قیامت کے طویل دن میں پیاس نہیں لگے گی. پھر اسی طرح سے جتنے بھی آخرت کے مرحلے ہیں اس میں آسانی مانگتے ہیں, جنت مانگتے ہیں, اللہ کا دیدار مانگتے ہیں. کتنی خوبصورت دعا ہے الحمدللہ. اور تھوڑا سا غور کیجئے, وقنا عذاب النار آخر میں کہا جا رہا ہے, اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. تو کیا آخرت کی حسنہ میں یہ شامل نہیں؟ آخرت کی حسنہ میں یہ شامل نہیں؟ شامل ہے نا آگ سے نجات پانا. ظاہر جنت میں جب داخلہ مانگ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے پہلے ہم جہنم سے نجات بھی مانگ رہے ہیں, لیکن الگ سے اس کا ذکر کیا گیا ہے, الگ سے, کہ آگ سے بچنے کی دعا خاص الخاص بھی کرو, گو کہ یہ آخرت کی حسنہ میں شامل ہے. کیونکہ بہت سے لوگ آگ سے گزر کر جنت میں جائیں گے, سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے. تو اللہ سے دعا کرنے کی یا اللہ ہمیں جہنم میں جانا ہی نہ پڑے, ہم سیدھے سیدھے جنت میں چلے جائیں. کیونکہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے, اپنی سزا بھگتیں گے, پھر ان کو نکالا جائے گا تو وہ بالکل جل کر کالے ہو جائیں گے. پھر ان کو نہر حیات سے گزارا جائے گا, تو جیسے کوئی پودا اگتا ہے اسی طرح سے وہ بھی اگیں گے, اور ان کو جہنمیون کہا جائے گا کیونکہ وہ وہاں سے گزر کر آئے ہیں. ان کے جسم پر جلنے کے نشان ہوں گے, پھر ان جلنے کے نشانوں کو نہر حیات سے ختم کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس رسوائی سے بچائے, سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے. اتنی پیاری یہ دعا ہے. اب جب بھی دعا کریں گے نا تو اس دعا کو لازمی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ, اور پورے شعور کے ساتھ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ کو پتہ ہے جو ہم مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے, وہ ہماری اندر کی کیفیات ہوتی ہیں. دعا دراصل انسان کی اندرونی کیفیات کا اظہار ہوتی ہیں. کیونکہ اب اس سے پہلے دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو صرف اور صرف دنیا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی تعریف کرتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اچھا, ایک اور غور طلب نکتہ ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر نہیں کیا. وہ یہ ہو سکتے تھے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف اور صرف آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں, یہاں ان کا ذکر نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو ترک دنیا نہیں سکھاتا. ورنہ بہت انڈرسٹوڈ تھا کہ تھرڈ کیٹیگری میں وہ لوگ آنے چاہیے جو صرف اور صرف آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں, لیکن ان کی بات نہیں کی گئی. وہ اس لیے کہ ایک میسج دیا گیا کہ جو بھی دین اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ ترک دنیا نہ کریں, وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. تو ہمارا دین ہمیں ترک دنیا کا نہیں کہتا, نعمتوں سے کنارہ کشی کا نہیں کہتا. جبکہ آپ دیکھیں کہ دوسرے مذاہب میں ترک دنیا کا رجحان ہے. جیسے کہ عیسائیوں میں رہبانیت ہے, وہ بالکل دنیا کو ترک کر کے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے. تو دین اسلام میں ایسا نہیں ہے.